اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدائن صالح مدینہ منورہ سے تقریباً 350 کلومیٹر پر واقع ہے۔ کسی زمانے میں یہ شہر یمن سے دمشق کے ایک اہم تجارتی راستے پر واقع ہوا کرتا تھا۔ یہاں جانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بس لے کر العلا کے شہر جائیں، وہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر پر مدائن صالح پہنچا جا سکتا ہے۔ اولین اسلامی زمانے میں یہ جگہ شام اور مصر کے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے زائرین کے راستے میں پڑا کرتی تھی اور وہ یہاں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ ہم ابھی مدائن صالح پہنچنے ہی والے تھے کہ جگہ جگہ بل بورڈز پر لکھا ہوا ملا کہ مدائن صالح کی تحقیق کے بجائے اسلام کی تحقیق کرنی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں مدائن صالح جانے کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ میری سمجھ سے باہر تھا کہ ایک قدیمی نباتین شہر کے گھومنے پھرنے سے سعودی حکومت کیوں ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی ہے۔ اسلامی علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام قبیلہ سمود سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ بنی عاد تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام یمن سے ہجرت کر کے ہاگر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہی جگہ آج کل مدائن صالح کہلاتی ہے۔ جیسے ہی ہم اس علاقے میں پہنچے، یہاں کی خوبصورتی سے دنگ رہ گئے۔ یہاں پر سینکڑوں گھر ہیں جن کا داخلی راستہ بے حد بڑا ہے اور کھدے ہوئے عقابوں سے آراستہ ہے۔ یہ پرکشش اور عظیم گھر پہاڑیوں کے اندر کھدے ہوئے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اس قدیمی نباتین شہر میں داخل ہوتے ہی آپ کو ان لوگوں کے پہاڑیوں میں کھدے ہوئے گھروں اور مقبروں کی تعمیری صلاحیت کی داد دینی پڑے گی۔ نقش و نگار میں توازن کے حامل یہ معمر یقینی طور پر جیومیٹرک علم کے ماہر تھے۔ ہر قبر کے باہر ایک نوشتہ ہے جو مطلوبہ قبر کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ قبیلہ عاد کی طرح نباتین نے بھی اپنے گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنائے تھے اور انہی سے ان لوگوں نے یہ فن تعمیر سیکھا تھا۔ یہ لوگ امیر اور طاقتور تھے۔ ان کے پھلوں کے باغات اور کاشتکاری کے کھیت بے حد زرخیز تھے۔ یہ لوگ بھی قبیلہ عاد کی طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خداوند عالم نے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نبی اللہ ایک پر اثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بے حد ذہین تھے۔ اکثر قبیلے کے لوگ ان سے صلاح و مشورے کے لیے رجوع کیا کرتے تھے، ان کو پسند کرتے تھے اور امید کرتے تھے کہ ایک دن یہ ان کے قبیلے کے سردار بنیں گے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ایک خدا کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو بتوں کی پرستش سے روکا تو اہل قبیلہ بے حد مایوس ہو گئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور سمود کی طرح ان کے بھائی صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ القرآن سورہ ہود آیت نمبر 61۔ اہل قبیلہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمیں تجھ سے بڑی امید تھی۔ تم ہمیں ان معبودوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس طرح تم ہمیں بلاتے ہو اس سے تو ہم بڑے شک میں ہیں۔ القرآن سورہ ہود آیت نمبر 62۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی تعلیمات کی وجہ سے اس حد تک مایوس ہوئے اور ناراض ہوئے کہ ان سے بات چیت بند کر دی۔ پھر بھی جب کچھ نہ بن پڑی تو اہل قبیلہ نے کہا کہ وہ ان پر یقین کر لیں گے اگر وہ ایک معجزہ دکھائیں۔
ان لوگوں نے ایک بڑی پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ پہاڑی پھٹ پڑے اور ایک اونٹنی نمودار ہو۔ یہ اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ، قدآور اور خوبصورت ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خداوند عالم سے درخواست کی اور وہ پہاڑی پھٹ پڑی، جس سے ایک بیحد خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی۔ اس کے بعد کچھ اہل قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ان کے پیروکار بن گئے، لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تاریخ میں اس اونٹنی کے بارے میں کافی تذکرہ ہے۔ کچھ میں یہ لکھا ہے کہ یہ اونٹنی ہر روز سارے کنوؤں کا پانی پی جاتی تھی، کوئی دوسرا مویشی اس اونٹنی کے پاس پھٹک بھی نہ پاتا تھا۔ کچھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اکیلی اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اس معجزے کے کافی عرصے کے بعد بھی اکثر ضدی لوگوں نے اپنا کفر جاری رکھا اور گمراہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے سمود کو اونٹنی کا کھلا ہوا معجزہ دیا تھا، پھر بھی انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ کچھ عرصے تک تو قبیلے کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو آزادانہ طور پر گھاس چرنے دی، لیکن ان کے دلوں میں اس اونٹنی کے لیے نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ کفار نے شکایت شروع کر دی کہ یہ اونٹنی تو سارے کنوؤں کا پانی پی جاتی ہے اور دوسرے مویشی اس سے ڈرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ڈر لگا کہ شاید یہ لوگ اس اونٹنی کو مار دیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو اور اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برائی سے چھونا بھی نہیں، ورنہ پھر تمہیں عذاب بہت جلد آ پکڑے گا۔ القرآن سورہ ہود آیت نمبر 64۔ قبیلے کے لوگوں نے ایک سازش تیار کی، اونٹنی کی نقل و حرکت کا بخوبی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایک دن جب اونٹنی پانی پینے کے لیے آئی تو ایک شخص نے اس کی ٹانگ میں تیر مارا۔ اونٹنی نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے اونٹنی کی دوسری ٹانگ پر تلوار سے وار کیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گری، ایک شخص نے اس پر تلوار سے وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد قاتلوں کے اعزاز میں اہل قبیلہ نے شاندار استقبال دیا، گانے گائے اور ان کے اعزاز میں شعر پڑھے اور حضرت صالح علیہ السلام کا کافی مذاق اڑایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ 3 روز تک تم لوگ زندگی کا لطف حاصل کرو، اس کے بعد تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ نبی اللہ کو امید تھی کہ یہ لوگ 3 روز کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اور راہ راست پر آ جائیں گے، لیکن اس کے برخلاف ان لوگوں نے نبی اللہ اور ان کے اہل خانہ کے قتل کی منصوبہ بندی کر لی۔ خداوند عالم فرماتا ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ان لوگوں نے ایک داؤ کیا اور ہم نے بھی ایسا داؤ کیا کہ انہیں خبر نہ ہوئی، پھر دیکھو ان کے داؤ کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، اس میں بے شک دانش مندوں کے لیے عبرت ہے، اور ہم نے ایمان اور تقوی والوں کو نجات دی۔ القرآن سورہ نمل آیت نمبر 50 سے 53۔ 9 قاتلوں کو ان سب کے قتل کی نیت سے بھیجا گیا، لیکن خداوند عالم نے
آسمان سے بڑے بڑے پرندے بھیجے جنہوں نے ان 9 لوگوں کو جان سے مار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنين قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فأقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہیں تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح سے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب کہ تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، سو اللہ کے احسان کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے غریبوں سے کہا جو ایمان لا چکے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح کو اس کے رب نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو لے کر آیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ متکبروں نے کہا جس پر تمہیں یقین ہے ہم اسے نہیں مانتے۔ پھر اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح لے آ ہم پر جس سے تو ہمیں ڈراتا تھا،
اگر تو رسول ہے۔ پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ پھر صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ القرآن سورہ الاعراف آیات نمبر 73 سے 79۔ 3 دن کے بعد طوفان شروع ہو گیا، بجلیاں کڑکنے لگ گئیں۔ پھر ایک بے حد خوفناک آواز کے بعد زلزلہ آیا جس نے پورے قبیلے کو تباہ و برباد کر دیا۔ نہ ہی ان کے گھر، نہ ہی یہ مضبوط عمارتیں اور نہ ہی ان کے پہاڑوں میں تراشے ہوئے گھر ان کی حفاظت کر سکے۔ اس سے پہلے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ منہدم ہو گیا۔ صرف وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام پر یقین رکھتے تھے اور ان کے حکم پر یہ جگہ چھوڑ گئے تھے، زندہ اور صحیح سلامت رہ گئے۔ کچھ روایات کی بنیاد پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک سے واپسی پر اس علاقے سے گزر رہے تھے، اس جگہ پر رک گئے تھے۔ صحابہ کرام نے ان کنوؤں سے پانی بھرا جس سے سمود قبیلے کے لوگ بھرتے تھے۔ لوگوں نے اس پانی سے آٹا گوندھا تاکہ روٹیاں پکا سکیں اور اپنی مشقیں بھی بھر لیں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے حکم دیا کہ مشکوں کا پانی ضائع کر دیا جائے اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔ پھر حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی بھرو جس سے نبی اللہ حضرت صالح علیہ السلام بھرا کیا کرتے تھے اور ان کی اونٹنی وہی پانی پیا کرتی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس علاقے میں نہ جایا کرو جہاں پر رب العالمین کا عذاب آیا تھا۔ داخل ہونے پر آپ پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ کچھ احادیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مدائن صالح میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی یاد کریں، اور میں اور میری اہلیہ نے بھی یہی کیا۔ ویسے بھی مدائن صالح جانے کا ہمارا مقصد سیر و تفریح نہ تھا، دنیا کو حضرت صالح علیہ السلام کا قرآنی تذکرہ اور عذاب الہی کی جگہ دکھانی تھی۔ میں اپنے سننے والوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ یہ ویڈیو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں۔ بہرحال سعودی عرب کے سپریم کمیشن سیاحت نے اس جگہ کو دیکھنے پر زور ڈالنا شروع کر دیا ہے اور مستقبل میں سیاحوں کا اضافہ متوقع ہے۔ مدائن صالح سعودی عرب کے قبل اسلام کے ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ در حقیقت اس جگہ پر آپ حضرت صالح علیہ السلام اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ ہمیں واپسی پر پرانا حجازی ریلوے اسٹیشن بھی دیکھنے کو ملا۔ مجموعی طور پر یہ ایک معلوماتی اور عظیم سفر تھا۔